الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا نور اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کے لیے یہ سعادت ہے کہ آج کی اس پروقار تقریب میں اور آج کی اس روحانی محفل میں آپ سے چند گھڑیاں مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشن اور مقصد اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عامت الناس تک پہنچانا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات ہمارے دلوں کو اطمینان عطا کرتی ہیں، اور دل کی وہ کھڑکیاں جو بند ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی تربیت سے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دلوں کی وہ بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ پردے، وہ حجاب جو ہماری کثافتوں سے، الجھنوں سے ہمارے سینوں پہ، ہمارے دلوں پہ، ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان پردوں کو سینوں سے اٹھا دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کو، ان اولیاء اللہ کو، صالحین کو ایسی صلاحیت، ایسی استعداد عطا فرماتا ہے جو استعداد اور صلاحیت شاید ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن اگر اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے کی، حضور کی مبارک شریعت کی، حضور کی مبارک سنت کی، تو اس اتباع کے ذریعے انسان ان درجات کو اور ان منزلوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ارشاد ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ میری راہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں اور وہ لوگ جو میرے قدموں پر چلے، جنہوں نے میری اتباع کی، وہ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پاکی اللہ کے لیے ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس میں جو قابل غور بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ اس بات کا اعلان فرمائیے کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ بھی بصیرت کو پا لیتا ہے۔ تو بصیرت کیا ہے؟ بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں، دل کی بینائی کو کہتے ہیں، دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک بصارت ہے، دوسری بصیرت ہے۔ بصارت کا تعلق انسان کے ظاہر کی آنکھ سے ہے، یہ جو جسم کی آنکھ ہے، یہ جو حسی آنکھ ہے، جو حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہے، اسے بصارت کہتے ہیں۔ اور وہ نور، وہ بینائی، وہ آنکھ جو حسی بصارت سے آگے دل کو نصیب ہوتی ہے، اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام میر سید شریف علی جرجانی رحمت اللہ علیہ کتاب التعریفات میں، اور امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ التوقیف علی مہمات التعاریف میں بصیرت کی تعریف فرماتے ہیں کہ بصیرت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا البصیرۃ قوۃ للقلب المنور بنور القدس، فرمایا کہ بصیرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے روشن ہونے والے دل کی اس قوت کا نام بصیرت ہے جو اشیاء کے حقائق کو بھی دیکھ لیتی ہے اور اشیاء کے باطن میں بھی جھانک لیتی ہے۔ لیکن جو بصارت ہے یہ اشیاء کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی، یہ صرف اشیاء کی ظاہری صورتوں کو دیکھتی ہے اور اشیاء کے ظاہر کو دیکھتی ہے۔ لیکن جو بصیرت ہوتی ہے وہ اشیاء کے فقط ظاہر کو نہیں دیکھتی، اشیاء کی فقط صورتوں کو نہیں دیکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی بصیرت کو اشیاء کی حقیقت تک رسائی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْحُكَمَاءُ وَالْعَاقِلَةَ النَّظَرِيَّةَ وَالْقُوَّةَ الْقُدْسِيَّةَ، اور فرمایا جسے بصیرت کا نام دیا گیا، اسے اہل عقل نے، اہل نظر نے اس کو نظریہ اور قوت قدسیہ قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت پہ پھر غور کریں جس میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ جو میرا راستہ ہے اس میں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میں بھی بصیرت پر ہوں اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی بصیرت پر ہے، کیونکہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے، اس کی ذات کی معرفت کے لیے، اس کے قرب و وصال کے لیے بصارت کام نہیں آتی، اس کے لیے بصیرت کام آتی ہے، اس لیے کہ بصیرت کا تعلق قوت قدسیہ کے ساتھ ہے، اور اس کے انوار و جمال کا مشاہدہ بصارت سے نہیں، قوت قدسیہ کی حامل
بصیرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، اور جس نے سچے دل سے میری اتباع کی اللہ اس کو بھی چشم بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا رتبہ عام مخلوق سے ایک درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ ہم صرف بصارت رکھتے ہیں، ظاہری آنکھ رکھتے ہیں، لیکن اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت یعنی چشم باطن عطا فرمائی ہوتی ہے۔ وہ ظاہر سے بھی دیکھتے ہیں اور باطن سے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بصیرت کی یہی شرح فرمائی کہ البصیرت والیقین الذی لا مریت فیہ ویقال البصیرت ان تطلع شموس العرفان۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بصیرت اس یقین کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور جب شبہات زائل ہو گئے، جب شک زائل ہو گیا تو پھر انسان اس چشم بصیرت کو پا لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ بلکہ ایمان کی حقیقت یہ ہے جس کو بصیرت کہا گیا۔ آپ کے اور میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جسے امام ابن ابی شیبہ نے، امام عبد ابن حمید نے، امام طبرانی نے، حکیم ترمذی نے اور دیگر کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ حارث بن مالک انصاری حضور کے سامنے سے گزرے۔ حضور علیہ السلام نے حارث کو دیکھا اور فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے میرے غلام، اے میرے عاشق، اے میرے امتی، اے میرے حارث، تو نے صبح کیسی کی؟ صبح کیسی کی؟ تو حارث کہتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک مومن کو صبح کرنے کا حق ہے میں نے اس طرح صبح اختیار کی۔ آقا پاک نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، اے حارث، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِکَ، عرض کرتے ہیں یا فرماتے ہیں نبی پاک کہ حارث، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے اس وقت؟ کیا تو نے اپنے ایمان کی حقیقت پر غور کیا کہ اس وقت تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک کے صحابی ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا معلوم ہے اپنے ایمان کے بارے میں، اور جو معلوم ہے میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جاننے والے تو آپ اور اللہ کی ذات ہے، آپ فیصلہ فرمائیے گا کہ میرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور کیا میں نے اپنے ایمان کی حقیقت کو جانا یا نہ جانا، میں نے اپنے ایمان کی حقیقت کو پایا یا نہ پایا۔ حارث بن مالک انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اپنے بارے میں جانتا ہوں، قد عزفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ وَأَسْهَرْتُ لِي ذَلِكَ لِيَلِي وَأَطْمَعَنَّ نِهَارِي،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار رہتا ہوں اور اپنے دن میں تڑپتا رہتا ہوں حب الہی کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر، اور میری حالت یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت یہ ہے کہ جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو یوں لگتا ہے گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں جب نگاہیں اٹھاتا ہوں تو جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور یا رسول اللہ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاغُونَ فِيهَا، اور یا رسول اللہ جب میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو میں جہنم میں دوزخیوں کو چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کا صحابی کہہ رہا ہے، حضور کا عاشق کہہ رہا ہے، اور کس بابت کہہ رہا ہے، کس بارے کہہ رہا ہے؟ اپنے ایمان کی حقیقت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ میں ہر وقت یاد الہی میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو تڑپتا رہتا ہوں۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آنکھیں اٹھاتا ہوں تو یوں لگتا ہے عرش الہی کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت کو میں نے اتنا جانا کہ جب آنکھ اٹھاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آنکھیں اٹھاتا ہوں تو یوں دیکھتا ہوں کہ جیسے جہنمی دوزخ میں چیخ و پکار کرتے ہیں تو میں ان کو چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی بات سنی، صحابی کی بات سن کے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ حارث تجھے وہم ہو گیا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ حارث تو ہیلوسینیشن کا شکار ہو گیا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ حارث تجھے نفسیات کا مرض لاحق ہو گیا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ حارث تو کسی بدعت میں مبتلا ہو گیا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اس دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کو تو کیسے دیکھ سکتا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اس عالم میں بیٹھ کے اس عالم کا مشاہدہ تو کیسے کر سکتا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تیری نظر تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، تو عرش تک کیسے دیکھ سکتا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تیری نظر کے سامنے کپڑا پڑ جائے تو کپڑے کے پار نہیں دیکھ سکتا، تو جنت میں جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے کیسے دیکھتا ہے، صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تیری چشم میں، تیری آنکھ میں یا کسی بشر کی آنکھ میں یہ استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ نور عرش کو دیکھ سکے، کسی بشر کی آنکھ میں یہ استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ جنت کا مشاہدہ اس دنیا میں بیٹھ کے کر سکے، بلکہ آپ کے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی کی، اپنے عاشق کی بات کو سنا اور سن کے تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا یا حارثو عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم، تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اس پہ قائم ہو جا۔ اس لیے ایمان کی حقیقت کا تعلق چشم باطن سے ہے، ایمان کی حقیقت کا تعلق اندر کی آنکھ سے ہے، جو اس دنیا میں بیٹھ کے، لوگوں میں رہ کے، لوگوں سے معاملہ رکھتے ہوئے بھی جب بیدار ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی تجلیات کو بھی دیکھ سکتی ہے، موت سے قبل جنتیوں کو ملتے ہوئے بھی دیکھ سکتی ہے، جہنمیوں کو عذاب ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ وہ چشم بصیرت ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں حضور کے صحابہ کو بھی نصیب تھی، اہل بیت اطہار کو بھی نصیب تھی، اور حضور کے صدقے، حضور کے اہل بیت اطہار کے صدقے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی نصیب ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی چشم بصیرت کو پا لیتا ہے۔ اور بصیرت کیا ہے؟ قوت للقلب المنور بنور القدس، اس کے نور قدس کے ساتھ، نور قدس کی برکت سے اس کے دل کی آنکھوں کو وہ نور نصیب ہو جاتا ہے جس کے ذریعے حجابات اٹھ جاتے ہیں، پردے پردے نہیں رہتے، حجاب نہیں رہتے، دوری دوری نہیں رہتی، فاصلہ فاصلہ نہیں رہتا، زمان اور مکان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خرد ہوئی ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کا نور جب تک زبان پہ ہے دل میں نہیں اترا، جب تک زبان پہ ہے تب تک ثواب بڑھتا رہتا ہے، اور جب زبان سے دل پہ لا الہ الا اللہ کا نور اتر جاتا ہے پھر زمان و مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نصیب کس سے ہوتا ہے؟ یہ نصیب ہوتا ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اتباع اور اطاعت میں ایک فرق ہے۔ جو اطاعت ہے وہ راہ چلنا ہے، راستے کو اختیار کرنا ہے، اور جو اتباع ہے وہ اپنے آئیڈیل کے رول ماڈل میں فنا ہو جانا ہے، اس کے رول ماڈل میں فنا ہو جانا ہے، یہ اتباع ہے۔ اور اطاعت اس کی پیروی کرتے چلے جانا، جو معلوم ہوا اس راہ کو اختیار کرتے چلے جانا۔ اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں دونوں کا صلہ مختلف ہے، اطاعت کا اور اتباع کا۔ اطاعت کا صلہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اطاعت کا صلہ شاباش ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی راہ پہ چلا، وہ ان کے ساتھ داخل ہو گیا جن پہ انعام ہوا۔ گویا اطاعت کا صلہ کیا ہے؟ اطاعت کا صلہ یہ ہے کہ بندہ شاباش حاصل کر لیتا ہے، اور اطاعت کا صلہ یہ ہے کہ بندہ انعام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اتباع کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب فرما دو کہ امتیو اگر اللہ کے حضور درجہ محبوبیت کو پانا چاہتے ہو میری اتباع کرو، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اطاعت کا صلہ یہ ہے کہ انعام ملا، شاباش ملی، اور اتباع کا صلہ درجہ محبوبیت کو پا جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت مجھے ملی اور اسے ملے گی میرے صدقے جس نے اتباع اختیار کی، جس نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو میری محبت میں غرق کر دیا، جسے اولیاء کاملین کے ہاں، اولیاء کاملین کے ہاں، صلحاء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں
جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں، جس نے اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کی راہ کو اختیار کر لیا۔ اب یہ بات آتی ہے، سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑی اتباع کی، فلاں شخص نے بھی بڑی اتباع کی، مگر اس کی تو اس طرح کی کوئی باطنی یا قلبی کیفیت نمودار نہیں ہوئی جو آپ اولیاء اللہ یا صوفیاء کے حوالے سے یا ائمہ اہل بیت کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے، جیسے ابھی حارث ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو ہم نے جانا، کہتے نہیں ان کی تو ایسی کیفیت نہیں ہوئی، حالانکہ ساری زندگی انہوں نے اتباع کی ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک عقلی دلیل چھوٹی سی عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے مقاصد پہ منحصر ہے۔ آپ کا گول کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کوئی بھی عمل اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو وہ نتیجہ کب ملتا، کیسا ملتا ہے؟ نتیجہ آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ کا مقصد ہوتا ہے، جو آپ کی نیت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کیا تھا، چاہا کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ 5 آدمیوں نے فزکس پڑھی۔ کتنے لوگوں نے؟ 5 آدمیوں نے فزکس پڑھی، اور 5 کے 5 آدمی مختلف درجوں پر بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نے فزکس پڑھی، فزکس پڑھ کے چھوڑ دیا، اب وہ آوارہ گردی میں گھومتا ہے، ایلیفنٹر ٹائپ لڑکا ہے۔ اس سے پوچھا یار تو نے اتنا اعلیٰ علم پڑھا، تو نے فزکس کو پڑھا اور تو ہمیں ایلیفنٹروں کی طرح گھوم رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یار مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا فزکس پڑھنے کا، گھر والے یہاں دھنگی پڑھائیے، تو جنہوں دھنگی پڑھائیے وہ ایلیفنٹر بن گیا۔ شوق کوئی نہیں، کشش کوئی نہیں، کوئی گول کوئی نہیں، کوئی مقصد کوئی نہیں، کچھ اچیو نہیں کرنا چاہتا، وہ آوارہ گھوم رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے فزکس پڑھی، ماسٹر ڈگری حاصل کی، ایم فل ڈگری حاصل کی، ایسے کئی کیسز ہیں، اور اس کے بعد اس کو پولیس میں ملازمت مل گئی۔ پولیس میں ملازمت مل گئی۔ اب پولیس کی ملازمت کا زیادہ جوڑ تو ہے قانون کی ڈگری کے ساتھ یا عمرانیات کے ساتھ یا کرمنالوجی کے ساتھ، لیکن وہ فزکس پڑھ کے پولیس میں چلا گیا اس لیے کہ اس نے تعلیم حاصل ہی اس لیے کی تھی کہ ڈگری پاس ہوگی کہیں سرکاری نوکری مل جائے گی۔ اس کا مقصد فزکس پڑھنے سے فزکس نہیں تھا، اس کا فزکس پڑھنے سے مقصد ڈسکوری نہیں تھا، فزکس پڑھنے سے اس کا مقصد کوئی دریافت نہیں تھا، فزکس پڑھنے سے اس کا مطلب کوئی ایجاد نہیں تھا، اس کا مطلب ایک سرکاری نوکری کا حصول تھا۔ وہ اسے پولیس میں مل گئی، اس نے وہاں حاصل کر۔ ایک تیسرا شخص ہے، اس نے بھی فزکس پڑھی اور وہ فزکس پڑھ کے سائنس ٹیچر بھرتی ہو گیا، اور 24-25 سال کی عمر سے لے کے ریٹائرمنٹ کی عمر تک وہ ہائی اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں وہ سائنس کا ٹیچر رہے گا اور سائنس پڑھاتا رہے گا۔ وہ کوئی انوینشن نہیں کرے گا، کوئی دریافت نہیں کر سکے گا، کوئی بڑی تحقیق پیش نہیں کر سکے گا جسے دنیا میں کوئی ریکگنیشن ملے یا دنیا میں جسے پہچانا جائے یا دنیا میں جسے مانا جائے۔ وہ ایک سائنس ٹیچر ہے، اپنے علاقے کی حد تک، اپنے سکول کے طلباء اور شاگردوں کی حد تک ایک نہایت معزز شخص ہوگا، ایک باعزت ذریعہ روزگار پہ فائز۔ ایک چوتھا شخص ہے، اس نے بھی فزکس پڑھی اور وہ فزکس پڑھ کے کسی یونیورسٹی میں لیکچرر لگ گیا۔ اب اسے ترقی کرنے کے لیے مختلف جرائد میں اور جرنلز میں اسے مضامین لکھنے ہیں،
اسے تھیسس کروانے ہیں، اس کے لیے وہ کچھ خود کر کے، کچھ ادھر سے پکڑ دھکڑ کر کے، کچھ پلیجر کر کے، کچھ کاپی پیسٹ کر کے وہ کچھ مضمون بنا لے گا، کچھ تھیسس کروا دے گا، 2 4 5 کانفرنسیں اٹینڈ کر لے گا، 1 2 کتابیں ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے لکھ لے گا، اور وہ کچھ جینون کام بھی کر لے گا، لیکن کوئی بڑی دریافت نہیں کر سکے گا، کوئی بڑی ڈسکوری نہیں کر سکے گا، کوئی بڑی انوینشن نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ فزکس پڑھنے سے اس کا گول کوئی انوینشن تھا ہی نہیں، کوئی ایجاد تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک 5واں شخص ہے جو دنیا کا مانا ہوا فزسسٹ بن جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے، ایجادات کرتا ہے، دریافتیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ فزکس اس کا شوق تھا، فزکس اس کا جنون تھا، فزکس اس کی لگن تھی، فزکس اس کا عشق تھا۔ اسے ایک کامل فزسسٹ ملا، ایک کامل استاد ملا، جس کامل استاد نے اس کو ایک ویل ایکوپڈ، ایک بہترین فزکس کی لیبارٹری میں بٹھایا، فزکس کی سب سے جدید ترین، سب سے معیاری ترین، سب سے بہترین کتابیں پڑھائیں، تھیوری سمجھائی، پریکٹیکل سمجھایا، لیب میں بٹھایا، دنیا میں تجربات کروائے، ایکسپیریمنٹس کروائے، ان میں سے گزارا، اور آج وہ دنیا کے اندر ایک بہترین سائنسدان ہوگا۔ میرے بھائیوں، فزکس پڑھی تو پانچوں نے پڑھی۔ ایک لیفنٹر رہا، ایک پولیس میں چلا گیا، ایک سکول ٹیچر بن گیا، ایک پروفیسر بن گیا، ایک واقعتاً فزسسٹ سائنسدان بن گیا۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی کہ جس نے جو چاہا تھا، جس نے جو ارادہ کیا تھا، جس نے جو تمنا کی تھی، جس نے اپنا جو گول سیٹ کیا تھا، اس کو وہی ملا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، مجھے بھی وہ چشم بصیرت حاصل ہے، اور جو میری اتباع کرتا ہے، میری اتباع کی بدولت، مجھ سے محبت کی بدولت، مجھ میں فنا ہونے کی بدولت، وہ بھی بصیرت کو پا جاتا ہے۔ کسی نے کہا میں نے تو ساری زندگی اطاعت کی، میں نے تو ساری زندگی اتباع کی، مجھے تو وہ جلوے نہیں ملے، مجھے تو وہ تجلیات نہیں ملی۔ کسی نے کہا میں نے فقہ پڑھی، میں فقیہ بن گیا، مگر مجھے تو وہ چشم بصیرت نہ ملی۔ کسی نے کہا میں کلامی بن گیا، میں متکلم بن گیا، مگر مجھے تو وہ چشم بصیرت نہ ملی۔ کسی نے کہا میں اصولی بن گیا، میں نے اصول پڑھا، میں نے اتنی زندگی اصول پڑھا ہے، مگر مجھے تو چشم بصیرت نہ ملی۔ کسی نے کہا میں نے اتنا عرصہ بیٹھ کے مسجد پہ سبق پڑھایا، مجھے تو چشم بصیرت نہ ملی۔ کسی نے کہا میں نے اتنی عبادت ریاضت کی، مگر مجھے تو چشم بصیرت نہ ملی۔ میرے بھائی، آپ نے جو کیا وہ آپ کی مشقت ہے، اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، لیکن اگر آپ بات اس چشم بصیرت کی تلاش کی کر رہے ہیں تو کیا آپ نے وہ چشم بصیرت کبھی چاہی کہ آپ کو وہ چشم بصیرت مل جائے؟ اگر چاہی تو اس کے لیے آپ نے کسی کامل استاد کو تلاش کیا، کسی کامل استاد کی معیت میں بیٹھے، کسی کامل لیبارٹری میں گئے، جیسے وہ شخص دریافت کے لیے، انوینشن کے لیے ایک بہترین ویل ایکوپڈ لیب کے اندر جاتا ہے، وہاں جا کے وہ اس کو سیکھتا ہے۔ کیا آپ نے کسی مرد کامل کی صحبت کو اختیار کیا جس کی اپنی شرح صدر ہو، جس کا اپنا رفع حجابات ہو چکا ہو، جو خود اہل مشاہدہ کے اندر شامل ہو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو نمونہ عمل بنا کے سامنے یہ اصول بیان کر دیا کہ چشم بصیرت ایک حقیقت ہے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چشم بصیرت کے حامل و کامل و اکمل ہیں، اور جو میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے اس چشم بصیرت کی تلاش میں اسے وہ چشم بصیرت عطا ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن کیا تم نے وہ چشم بصیرت چاہی؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تیرے مقاصد کیا تھے؟
تو اپنے مقاصد کو پائے گا، جو تو نے مقصد چاہا زندگی میں، جو تو نے علم سے چاہا علم تجھے وہی واپس دے گا، جو علم سے چاہا علم تجھے وہی لوٹائے گا۔ جس نے علم سے دنیا چاہی، علم سے دولت چاہی، علم اسے دنیا لوٹاتا ہے، دولت لوٹاتا ہے۔ جس نے علم سے منصب چاہا، عہدہ چاہا، علم اسے منصب لوٹاتا ہے، عہدہ لوٹاتا ہے۔ جس نے علم سے حجت چاہی، تکرار چاہا، بحث چاہی، علم اسے حجت لوٹاتا ہے، بحث لوٹاتا ہے، تکرار لوٹاتا ہے۔ اور جس نے علم سے نور حق کو تلاش کیا، اگر علم سے دنیا مانگنے والے کو دنیا ملتی ہے، حجت مانگنے والے کو حجت ملتی ہے، بحث و تکرار مانگنے والے کو بحث و تکرار ملتا ہے، منصب اور عہدہ مانگنے والے کو منصب اور عہدہ ملتا ہے، جو نور حق کو تلاش کرتا ہے علم اسے نور حق تک رسائی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مقاصد کی رفعت چاہیے، مقاصد کی بلندی چاہیے۔ ہر چیز اپنے مقصد کے تابع ہے۔ جو راہ تم جس مقصد سے چلتے ہو، وہ مقصد تمہیں وہاں تک لے کے جاتا ہے۔ جس نے جو چاہا اسے وہ ملا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے مقصود صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت از روئے قرآن بھی اور از روئے احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک راستہ ایسا ہے جس راستے میں تمہاری ان آنکھوں کے ساتھ تمہیں دل کی آنکھیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، جو ان آنکھوں سے زیادہ دور دیکھ سکتی ہیں، ان احوال کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ اور یہ اولیاء کاملین کی تعلیم ہے، جو خلاصہ انہوں نے کیا کتاب و سنت کا۔ اب آئیے دوسری آیت مبارکہ کی طرف۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 104۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، سو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا وہ اپنے برے کو۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں قد جاءکم بصائر من ربکم، یہاں بھی بصائر کی شرح میں امام ابو البرکات النصفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن مجید کی اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں، جو عام طور پہ تفسیر نصفی کے طور پہ معروف ہے، اس میں آپ نے بھی اس کی یہی شرح فرمائی، البصیرۃ نور القلب الذی بہ یستبصر القلب۔ فرمایا کہ بصیرت وہ ہے جو دل کا نور ہے اور جس کے ذریعے مشاہدہ کیا جاتا ہے قلب سے، کما ان البصر نور العین الذی بہ تبصر، جیسا کہ بصارت یعنی اس آنکھ سے اس دنیا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کی آنکھ کے ساتھ عالم بالا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب قضاء و قدر میں، اور امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزہد میں خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو 4 آنکھیں نہ ملی ہوں۔ وما من عبد الا وله 4 اعین، کوئی شخص ایسا نہیں جسے 4 آنکھیں نہ ملی ہوں۔ ہم کتنی آنکھوں کو جانتے ہیں؟ 2 کو، جو ہمارے سر پہ ہیں، چہرے پہ ہیں، ہم ان 2 کو جانتے ہیں۔
لیکن خالد ابن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسے 4 آنکھیں نہ ملی ہوں. عینان فی وجہہ یبصر بہما امر دنیاہ، 2 آنکھیں یہ چہرے کی ہیں جن سے وہ دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے. وعینان فی قلبہ یبصر بہما ما وعد اللہ بالغیب، اور 2 آنکھیں اس کو سینے میں ملی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب کے لیے اپنے بندوں سے وعدہ فرما رکھی ہیں. 2 آنکھیں یہ ہیں اور 2 آنکھیں سینے کے اندر ہیں، دل کے اندر ہیں. اور جو اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے، وہ ان آنکھوں کی بھی بات کرتے ہیں اور دل کی آنکھوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ چشم بصارت کے ساتھ چشم بصیرت کو بھی کھول لو، ظاہر کے ساتھ باطن کی آنکھ کو بھی کھول لو. تیسری آیت مبارکہ سورہ القصص آیت نمبر 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی بستیاں ہلاک فرما دیں، جس میں لوگوں کے آنکھیں، دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت کو سمجھیں. اس میں بھی جہاں بصائر للناس کا ذکر آیا، امام عمر البیضاوی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر فرمایا کہ بصائر للناس اس سے مراد کیا ہے؟ انوار لقلوبہم تتبصر بها الحقائق. اس سے مراد ان کے دل کے انوار و تجلیات ہیں جن کو وہ اپنی چشم بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں. اور یہ وہ مشاہدات ہیں جن کے بارے میں آپ کو تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات میں سبق ملے گا. جیسے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، الف احجت دتی بھی کھالی، الف احجت دتی بھی کھالی، از خود ہویا فانی ہوں، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی ہوں، نہ اتھے عشق محبت کائی، نہ اتھے کون مکانی ہوں، اینو این تھیو سے یا حضرت باہو سر وحدت سبحانی ہوں. یہ کون سی آنکھیں ہیں جو ان انوار کو دیکھتی ہیں، جو ان تجلیات کو دیکھتی ہیں؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انوار لقلوبہم، یہ جو ان کے انوار قلبیہ ہیں، اندر کے انوار ہیں، ان کو وہ دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. اسی طرح چوتھی آیت مبارکہ جو سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور عبرت کے دلائل ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جسے یقین کا رتبہ نصیب ہو گیا. اور امام ابو جعفر الطبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک لکھا. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ قرآن ہے جو تمہارے دل میں ہے، اور اس میں بصیرت اور سماعت سے مراد وہ سماعت اور بصیرت تمہارے دل کی ہے جس کے بارے میں ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے. وہ جو خالد ابن معدان نے کہا کہ ہر شخص کو 4 آنکھیں ملی، 2 ظاہر کی ملی، 2 اندر کی ملی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ابصار اندھی نہیں ہوتی، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو ان کے سینوں میں رکھے ہوتے ہیں. تو صرف ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی رکھی ہیں. اور ولایت کیا ہے، عرفان کیا ہے، تصوف کیا ہے،
تزکیہ کیا ہے، تصفیہ قلب کیا ہے، وہ ظاہر کے ساتھ باطن کی آنکھ کو روشن کر لینا۔ میرے بھائیو، جیسے آشوب چشم ہو جاتا ہے، یہ آنکھ آگے نہیں دیکھ سکتی، اب بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں نے اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوا ہے تو آنکھ کمزور تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نظر کم آتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بٹھا کے معائنہ کیا، معائنہ کر کے تشخیص کی، تشخیص کر کے انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو اس نمبر کی اینک لگے گی، یہ اینک لگا لیں، جو چیز آپ کو دھندلی نظر آتی ہے صاف آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اسی طرح اگر تزکیہ ایک اصطلاح ہے تو تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آنکھیں تو حکیم یا طبیب کے پاس جا کے ٹھیک ہوں گی۔ جو تزکیہ صفائی ہے، جو تصفیہ قلب کو صاف کرنا ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح ان آنکھوں پہ جالا چڑھ جائے تو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس یا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے اندر کی آنکھ کھولنے کا شوق ہو، اس کے لیے کہا کہ تزکیہ کے، تصفیہ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے کسی دل کا ڈاکٹر تلاش کرنا پڑتا ہے، جو اہل دل ہو، جو دل کا حال جانتا ہو، جسے مولانا رومی فرماتے ہیں دلا نزدیک کسے بنشین کہ او از دل خبردارد، بزیر آند رکھتے رو کہ او گلہائے تر دارد۔ دلا نزدیک کسے بنشین، او میرا دل کہ ایو جے دے نیڑے وائیں تے بے کہ او از دل خبردارد، جسے دل کی خبر ہو، جسے دل کی خبر ہو، بزیر آند رکھتے رہو، ایسے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ کے او گلہائے تر دارد، جس کے اوپر تازہ پھول کھلے ہوں، جس پہ تازہ پھول کھلے ہوں، جس میں خوشبو ہو، جو تر و تازہ ہو، جو خشکی کا شکار نہ ہو۔ بزیر آند رکھتے رہو کہ او گلہائے تر دارد، جو خود بھی سرسبز ہو اور جو خود خشک ہے، خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجامی آئے دیں آواز دوست۔ دوست کی آواز کہاں سے آئے؟ دوست کا جلوہ کہاں سے آئے؟ ہر طرف تو خشکی بھری ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کہا کہ اس کے لیے تازگی اختیار کرو، اور تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ تازگی اللہ والوں سے ملتی ہے۔ تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ تازگی کسی کامل کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ تازگی کسی سرسبز پودے کے نیچے بیٹھنے سے ملتی ہے، کسی محبت بھرے سینے کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے، کسی عقل سلیم کی صحبت میں بیٹھ کے ملتی ہے۔ تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پنجتن کی 5ویں آیت، الانفال آیت نمبر 29، اور یہ میں جتنی چیزیں عرض کر رہا ہوں یہ میں بار دیگر آپ کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ ابھی تک تمام حوالہ جات یہ کسی صوفی سے میں نے نقل نہیں کیے کہ کوئی کہے جی صوفیاء کی کتابوں سے لے کے آ گئے اور ان میں تو بڑی شطحات ہیں۔ قرآن مجید کی محکم آیات سے اور امت اسلامی میں جن مفسرین کرام اور محدثین کرام کو اور جن فقہا کو اعتبار اور سند کا درجہ حاصل ہے، معتبر ہیں، سند ہیں، مستند ہیں، ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جو اس علم کی تائید کرتے ہیں، نہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ اس طرف ہمیں رغبت دلاتے ہیں کہ لوگوں، ایک دنیا یہ باہر ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، ایک دنیا مولا نے تمہارے اندر آباد کی ہے، کبھی اسے بھی تلاش کرو، کبھی اسے بھی ڈھونڈو، اور اسے اگر ڈھونڈو ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ حسین نکلے، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ خوبصورت نکلے، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ خوشبودار نکلے، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ روشن نکلے، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ آباد نکلے، لیکن کبھی اسے تلاش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا جس سے تم حق اور باطل کو جدا کر سکو گے، حق اور باطل کی تفریق کر سکو گے، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے پہچان سکو گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ای بصیرتن فی قلوبکم تفرقون بہا بین الحق والباطل وهو المعنى بقوله اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ تعالی۔ فرمایا اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرو گے، اس کی محبت اختیار کرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے، تو وہ تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کر دے گا جس سے تم تجلی حق کو تجلی باطل کو الگ الگ کر کے پہچان لو گے۔ اور فرمایا اس کا اشارہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی طرف ہے جس میں صحیح بخاری میں روایت کیا کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، مومن کی نگاہ سے ڈرو، اس لیے کہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اسے محبت کا صلہ کیا عطا کرتا ہوں؟ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ بندہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو کیا کہا؟ میں اس کی قوت سماعت میں اپنا نور عطا کر دیتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، مراد کیا ہے؟ اس کی قوت سماعت میں اپنا نور رکھ دیتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مراد کیا ہے؟ اس کی قوت بینائی کے اندر اپنا نور رکھ دیتا ہوں تو وہ اس کے نور سے دیکھتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، جسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا، حافظ ابن حجر حیتمی نے بھی روایت کیا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفر کو جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کربلا سے گزرے، کربلا سے گزرے اور ایک مقام پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رکے، ابھی خلافت علی ہے، بعد کا زمانہ بھی نہیں آیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کربلا سے گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایک مقام پہ ہا ہونا مناخ رکابہم و موضع رحالہم، ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں حسین کی سواری بیٹھے گی، دوسرے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے سواریوں کے، وہاں ہونا محراق دمائہم، اور وہ جو مقام تمہیں نظر آ رہا ہے فرمایا اس مقام پہ ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصۃ، اس جگہ پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا، تبکی علیہم السماء والارض،
اس دن ان پہ زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، حافظ ہیثمی نے، امام ابو نعیم اصفہانی نے اور دیگر کئی اہل سیر و تاریخ نے اس روایت کو بیان کیا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ زمانہ نہیں آیا، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے، یہ کون سی چشم ہے، یہ کون سی بینائی ہے جس سے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزرتے ہوئے سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، زینوں اور کجاموں کے رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، جہاں کس کس نے شہید ہونا ہر اس مقام کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس صحرا میں وہ لائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ نگاہ ہے مومن کی جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ینظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی قوت بینائی میں جب اس کا نور شامل ہو جاتا ہے، اس کی عطا شامل ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ کے سامنے یہ پردے، یہ حجاب، یہ دیواریں، یہ کپڑے، یہ فاصلے، یہ زمان، یہ مکان، یہ مہینے، یہ سال، کوئی بھی چیز حجاب نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ غور کیجئے کہ آپ راستے میں آئے ہیں، راستے میں آتے ہوئے آپ نے کیا کیا دیکھا؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کس پہ آپ نے کس کیفیت میں نگاہ ڈالی؟ آپ کے ساتھ والا تو نہیں جانتا کہ آپ نے کسی کو محبت سے دیکھا یا آپ نے کسی کو نفرت سے دیکھا، کسی کو حقارت سے دیکھا، کسی کو عظمت سے دیکھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی نہیں خبر کہ بھئی اس نے کدھر کیسے دیکھا۔ تو ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا، اب بازار میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو بازار سے گزرتے ہوئے اس شخص کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے اس عورت پہ نظر جمی، اس نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ اس نے راستے میں کیا دیکھا، بھئی بازار ہے، کس کیفیت سے گزرا ہے، بازار ہے، کون جانے۔ لیکن جیسے ہی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا مالی اراکم تدخلون علی و آثار الزنا ظاہرۃ علیکم۔ فرمایا یہ میں تجھ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تیرے وجود میں زنا کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، کسی نے کچھ نہیں بتایا، اسے جانتا ہی نہیں تھا کوئی کہ یہ کدھر سے گھوم کے آ رہا ہے اور اس نے کیا دیکھا۔ لیکن جیسے وہ شخص آیا، فرمایا میں تیرے وجود میں زنا کے آثار کو دیکھتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اجا الوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں امیر المومنین کیا نبی کے بعد پھر وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھ پہ کیا کیفیت دی تھی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو چشم عثمان ہے، یہ جو چشم علی ہے، جو لوگوں کو دیکھ کر ان کے وجود میں یہ تک بتا دیتے ہیں کہ تیرا آتے ہوئے راستے میں سفر کیسا رہا تھا، یہ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ اگر وہ چشم بصیرت نہیں ہے جس کی بار بار قرآن بات کر رہا ہے، قرآن جس کی دعوت دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف رغبت دلاتے ہیں کہ میری اتباع کرو گے تو بصیرت کو پا جاؤ گے، ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مقامات پر قرآن مجید اس بات کو ہمارے لیے دلیل کے طور پہ، نشانی کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اب آئیے سورہ کہف میں اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی واقعے کو بیان کیا۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک علم والے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں جن کا نام سیدنا خضر علیہ السلام ہے. اور حضرت خضر کی نشانی قرآن نے کیا بیان کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ مچھلی چھوٹ گئی، زندہ ہو کے دریا میں کود گئی یوشع بن نون کے ہاتھ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ واپس آئے اس مقام پہ، اور اس مقام پہ آ کے آپ نے خضر علیہ السلام کو پایا، ان کو تلاش کیا، ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو قرآن ملاقات کے منظر کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس پر ہم نے اپنی بارگاہ سے بڑی خاص رحمت فرمائی تھی. مولا کیا رحمت کی تھی، اتنا خاص کر کے بیان کر رہا ہے بندے کو. دیکھیں نا، عبادنا میرا بندہ، فرق ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، توجہ ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، ایک یہ درجہ ہے، اور ایک اس بندے کا درجہ ہے جس کے لیے مولا فرمائے یہ میرا بندہ ہے. ایک تو میں ہوا نا کہ جی میں اس کا بندہ ہوں، اور ایک وہ خاص ہے جس کے لیے مولا کہے یہ میرا بندہ ہے. ویسے خاص ہو گیا. فرمایا پھر ہم نے اس خاص بندے پہ ایک رحمت خاص کی تھی. مولا جو تیرا ہو گیا وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے بھرا ہے، وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے لدا ہے، وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے سجا ہے. تو نے کیا خاص رحمت کی تھی؟ فرمایا علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا تھا. علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کیا ہے؟ امام بغوی رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی مفسرین نے علم لدنی کی وضاحت میں فرمایا ای علم الباطن الہامن، یہ وہ علم باطنی ہے جو اولیاء اللہ کو الہام کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. یہ کسب سے نہیں ملتا، یہ عطا سے آتا ہے، یہ عطا سے آتا ہے. یہ وہ علم ہے جو سطروں میں نہیں، جو سینوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ سطروں سے منتقل نہیں ہوتا، صفحوں سے منتقل نہیں ہوتا، روشنائیوں سے، لکھنے پڑھنے سے، بحث مباحثے، تکرار سے حاصل نہیں ہوتا. یہ کسی کامل کی نگاہ سے عطا ہوتا ہے. نارب عرش معلا لبیا، نارب خانے کعبے ہو، نارب علم کتابی لدھا، نارب وچ محرابے ہو، گنگا تیرتھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، جدہ مرشد پھڑیا باہو، چھٹے کل عذابے ہو. یہ وہ علم ہے جو کسی کامل استاد کی لیبارٹری سے ملتا ہے، کسی کامل استاد کی صحبت سے ملتا ہے. سہ روزے، سہ نفل نمازاں، سہ سجدے کر کر تھکی ہو، سہ واری حج مکے کیتا، دل دی دوڑ نہ مکی ہو، چلے چلیے جنگل بھونے، اس گل تھی ہو نہ پکی ہو، سب مطلب حاصل ہوئے یا حضرت باہو، جد پیر نظر ایک تکی ہو. یہ وہ علم ہے جو طریقے الہام سے نصیب ہوتا ہے، جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، جو کسی کامل کی توجہ سے نصیب ہوتا ہے، کسی کامل کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اس علم کے حامل سیدنا خضر علیہ السلام، آپ نے ایک بچے کو دیکھا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ قرآن سے ہے، سورہ کہف آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ جا رہے تھے. پہلے تو انہوں نے کشتی پھاڑی،
کشتی پھاڑ دی، پھر آگے گئے تو ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جب بچے کو قتل کیا، اب بچے نے کوئی جرم بظاہر نہیں کیا، کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، پیغمبر تھے، کلیم تھے، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، پوچھا کہ کیوں قتل کر دیا بے گناہ کو؟ تو اب خضر علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب یہ دیا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بچے کے ماں اور باپ دونوں مومن تھے، دونوں مومن تھے، اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ بچہ چونکہ کفر کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں اور باپ دونوں کفر میں اور فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں۔ میں نے اس کے ماں اور باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کیا ہے۔ اب کھڑے کہاں پہ ہیں؟ زمانہ حال میں۔ کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی؟ بچہ ابھی بڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے ماں باپ کافر ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے، ایمان کو چھوڑ بیٹھے؟ نہیں، یا تو ایسی کیفیت ہوتی کہ جناب اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں اور باپ جو دونوں مومن تھے وہ مرتد ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو قتل کیا۔ ابھی تو وہ مرتد نہیں ہوئے، ابھی تو بچہ بڑا نہیں ہوا، ابھی تو وہ دونوں ایمان پہ ہیں، تو کھڑے حال میں ہیں۔ خبر کس کی دے رہے ہیں؟ کھڑے حال پہ ہیں، خبر کس کی دے رہے ہیں؟ مستقبل کی۔ آپ کے اور میرے پیر دستگیر، پیروں کے پیر غوث الاعظم محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ فرمایا سال ہوں یا مہینے ہوں، میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گزری ہوئی اور آنے والی خبریں پہنچاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا غوث پاک نے کیسے دعوے کیے؟ میں نے کہا سورہ کہف تو پڑھو۔ خضر علیہ السلام اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، کھڑے حال میں ہیں، خبر مستقبل کی عطا فرما رہے ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی آنکھیں عطا کر دیتا ہے جو نہ مکان کی قید رکھتی ہیں نہ زمان کی قید رکھتی ہیں، ٹائم اینڈ سپیس ان کے لیے لمٹ نہیں رہتی۔ اسی طرح اگلی بات سنیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 82۔ اب وہاں بچے کو قتل کیا تھا، آگے گئے، دیوار کھڑی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب والا ان سے اجرت ہی لے لیتے کچھ، تو آپ نے بلا اجرت دیوار کیوں بنائی؟ تو خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام دیوار کی تعمیر کی بات ہے، تو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے جن کے والدین صالح تھے، نیک تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پوشیدہ ہے، ان کا خزانہ چھپا ہے، ان کا مال چھپا ہے۔ میں نے ان کے تحفظ کے لیے اس کو کھڑا کیا کہ یہ دیوار بن جائے گی، لوگ خزانہ نکال کے نہیں لے جائیں گے، جب وقت آئے گا یتیموں کو ان کا مال مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کہی، خضر علیہ السلام نے، قرآن گواہی دیتا ہے۔ اب یہ ایویڈنس موجود قرآن میں نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام ان یتیموں کو جانتے تھے، اور خضر علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ ان کے جو والدین تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک لوگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کو، اپنے برگزیدہ بندے کو ایسی آنکھ عطا فرما دیتا ہے جو لوگوں کا احوال بتائے بغیر بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ چشم بصیرت ہے جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا۔ میں نے ابھی
اپنے پیر محی الدین پیران پیر کی بات کی، غوث الاعظم کی بات کی۔ میرے پیر کی ایک بات سنو لوگو، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں باب العزج میں اپنے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اپنے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کے ایک شاگرد اور جو بعد میں بہت بڑے محدث ہوئے، کبھی ان کے تذکرے پڑھیں، المعین فی طبقات المحدثین میں ان کے شاگردوں کی طویل فہرست دی ہے امام ذہبی نے، سیر اعلام النبلاء میں بھی ان کا ذکر ہے، اور کئی لوگوں نے آپ کی علم حدیث کی خدمات کا ذکر کیا۔ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے، حضرت پیران پیر کے شاگرد تھے۔ اب حضرت غوث پاک خطبہ دے رہے ہیں اور علی بن حیتی سامنے سو رہے ہیں، اونگ آ گئی، سامنے اونگ آ گئی۔ اب جیسے ان کو اونگ آئی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، ممبر سے نیچے اتر آئے، اور ادھر میری طرف توجہ فرمائیں، ممبر سے نیچے اتر کے حضرت غوث پاک اس سوئے ہوئے شخص کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ اس طرح۔ اب وہ آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے، اونگ آ گئی، سو گیا، آپ نے خطبہ چھوڑا، خطبہ چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ اتنے میں علی بن الحیتی نے آنکھیں کھولی، جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور میرے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک دم پریشان ہوئے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، علی الحیتی سے پوچھو کہ مسجد میں بیٹھ کے سچ بولے، اس نے خواب میں کیا دیکھا، اس نے خواب میں کیا دیکھا۔ علی الحیتی کہتے ہیں، یا غوث الاعظم، آپ کا خطبہ سن رہا تھا، خطبہ سنتے سنتے اونگ آ گئی، قسمت جاگ اٹھی، سید الانبیاء کے چہرے انور کی زیارت کر رہا تھا۔ اب غور کریں، آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، وہ سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، آپ کو خبر ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، آپ کے بھائی کو، بیٹے کو، والد کو، والدہ کو خبر ہے کہ آپ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ جس کا خواب ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ینظر بنور اللہ تعالی، جن کی آنکھوں میں اپنے نور کو عطا کر دے، جن کی قوت بینائی میں اپنے نور کو شامل فرما دے، وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے والا خواب کیا دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ قدرت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو، اپنے پاک باز بندوں کو چشم بصیرت کے ذریعے عطا فرمائی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مقام پہ تشریف لے گئے، وہاں 3 لوگ کھڑے تھے، 3 لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، حضور نصیحت فرمائیں، ہمیں نصیحت فرمائیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کے کہا، یا ولدی تب عن عقوق الوالدین۔ ایک شخص کو کہتے ہیں، پتر تو والدین دی بڑی گستاخیاں کر دیں، چھڑ دے۔ دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے،
دوسرے کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں یا اخی تب من الزنا، بیٹا تم زنا سے توبہ کر لو۔ تیسرے کی طرف دیکھا، تیسرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یا اخی تب من شرب الخمر، تم شراب بہت پیتے ہو، شراب سے توبہ کر لو۔ اب آپ کے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ فکانت هذه الامور کالمحسوسۃ عنده على حد سواء من حيث العلم بها، بظاہر کسی نے نہیں آ کے کہا کہ یا حضرت یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کا نام پتہ کیا ہے، ان کے خصائل کیا ہیں، ان کے عادات کیا ہیں، ان کی نیکیاں کیا ہیں، ان کے گناہ کیا ہیں۔ لیکن از روئے کشف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو دیکھا اس کے احوال پہچان گئے۔ ایک کو کہا کہ یہ والدین کا گستاخ ہے، اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اگر مجھ سے نصیحت پوچھ ہی لی ہے تو یاد رکھ والدین کی گستاخی نہ کیا کر، توبہ کر لے۔ اس لیے اولیاء اللہ کو، اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی ایسی آنکھیں عطا فرماتا ہے، وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو آلات آج آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کا واقعہ لکھا۔ موطا امام مالک میں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال آیا، آپ نے اپنی بیٹی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ بیٹی میرے جتنا مال ہے فاختصموہ علی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کے اصول کے مطابق اپنے دونوں بھائیوں میں اور اپنی دونوں بہنوں میں تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں، حیران ہوئیں، اور حیران ہو کے کہنے لگیں ابا جان بھائی تو میرے دو ہیں، محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان دونوں کو تو میں جانتی ہوں، بہن میری ایک ہے اسما، اسے بھی میں جانتی ہوں، لیکن میں اپنی کسی دوسری بہن کو تو نہیں جانتی کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ مرشد ماں، قائد ماں، شیخ ماں، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ کی ہم نشینی ہمیں حاصل ہے، آپ کی مجلس میں ہم موجود ہیں، اور یہ گھڑیاں یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت، باعث خیر اور بلا شبہ باعث بخشش ہیں۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان میری بھائی دو ہیں لیکن بہن میری ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دونوں بہنوں میں کتاب اللہ کے اصول پہ تقسیم کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ بنت خارجہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ بنت خارجہ کے بطن میں بچہ ہے، اراہا جاریتن، میں اسے بیٹی دیکھ رہا ہوں،
امام مالک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وصال کر گئے، کچھ ماہ کے بعد آپ کی زوجہ عالیہ بنت خارجہ نے جس بچے کو جنم دیا فولدت جاریتن، وہ بیٹی تھی۔ آج تو آپ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرتے ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مشین آپ کو بتاتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اگر کسی کامل کی نگاہ ہو، وہ اندر کی بصیرت روشن ہو، مصطفیٰ کی صحبت میسر ہو، کسی اللہ والے کا فیض میسر ہو، یہ آنکھیں بھی چشم بصیرت دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو وہ اشیاء ہیں جن کو میسر کیا جا سکتا ہے، جو ٹینجیبل ہیں، انہیں تو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سب اہل ایمان ہیں الحمدللہ، مجھے یہ بتائیں کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنے ایمان کو دیکھا؟ ایمان کی نشانی نہیں پوچھ رہا، بھئی میں نمازی ہوں، حافظ قرآن ہوں، باعمل ہوں، اتنے حج کیے ہیں میں نے، تلاوت کر، یہ ایمان کی علامات ہیں۔ ایمان اٹ سیلف کیا ہے، فی نفس ہی ایمان کیا ہے؟ کسی نے دیکھا اپنے ایمان کو کہ جی اس کے ایمان کا درجہ بڑا ہے؟ کدھر سیڑھی دیکھی آپ نے کہ اس کے ایمان اونچے درجے پہ چڑھا جا رہا تھا؟ کدھر زینہ دیکھا آپ نے؟ ایمان ایک غیر مرئی چیز ہے، نظر نہیں آتا، سینے میں ہوتا ہے۔ اب صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث پاک سنیے، نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، میدان حشر سجا ہوگا، کچھ مومن ہوں گے جن کی بخشش کر دی جائے گی، بخشش ہو گئی، نجات مل گئی، لیکن وہ مومن اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور جھگڑا کریں گے۔ مولا فرمائے گا میرے بندوں کس چیز پہ جھگڑتے ہو؟ عرض کریں گے مولا ہم تو بخشے گئے، ہمیں تو نجات مل گئی، لیکن جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھے اعمال کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، وہ ابھی تک دوزخ میں ہیں۔ مولا جب تک تو ان کو نہیں بخش دیتا تب تک ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، میرے بندو جاؤ، جہنم کی آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اپنے جاننے والوں میں دیکھو جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہو اسے نکال کے لے آؤ۔ وہ پھر جائیں گے، جن کے سینوں میں دینار جتنا ایمان ہوگا ان کو نکال کے لے آئیں گے، لے آ کے جنت میں اپنے اپنے مقام پہ نہیں چلے جائیں گے، بلکہ پھر مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، مولا تھوڑے رہ گئے، جنہ دے دل وچ دینار جتنا ایمان نائی، دینار تو گھٹ آئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فاخرجوه، میرے بندو دوبارہ جاؤ دوزخ میں، آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، جن کے سینوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لے آؤ۔ وہ پھر جائیں گے،
جن کے سینوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہوگا ان کو بھی لے آئیں گے، اور آ کے پھر جنت میں نہیں چلے جائیں گے، وہ بندے پھر اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا فرمائے گا میرے بندوں کیا چاہتے ہو؟ اب عرض کریں گے مولا کچھ ایسے ہیں جن کے سینے میں آدھے دینار جتنا ایمان بھی نہیں ہے، مگر مولا وہ ہمارے ساتھ تھے، اچھے عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو پھر فرمائے گا فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان فَأَخْرِجُوهُ، میرے بندو دوبارہ جاؤ، جس کے سینے میں تمہیں دینار جتنا نہیں، آدھے دینار جتنا نہیں، ایک ذرے برابر بھی ایمان نظر آئے اسے بھی نکال کے لے آؤ۔ ایمان کو کس نے دیکھا ہے؟ شے غیر مرئی ہے، اور غیر مرئی شے ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے وہ بندے ایسی بینائی کی قوت لے کے آئیں گے، دیکھنے کی ایسی صلاحیت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کس کے سینے میں ایمان ہے، کس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی مقدار بھی جانتے ہیں، کس کے سینے میں دینار برابر ایمان ہے، کس کے سینے میں آدھے دینار برابر ایمان ہے، اور کس کے سینے میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ آنکھیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ صرف قوت بصارت کی بات ہے، قوت بصارت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو، پاکوں کو کیسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک باریک سا پردہ ہے، ٹشو، لطیف سا پردہ ہے، آپ اس کے اگر دو حصے کر دیں تو یہ اس سے بھی زیادہ باریک ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ادنا سا ٹشو کسی کی آنکھ کے سامنے آ جائے وہ پار نہیں دیکھ سکتا، اس سے پار نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جس پر اللہ کا انعام ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی آنکھیں عطا کر دیتا ہے جو ماضی میں بھی جھانک لیتی ہیں، جو مستقبل میں بھی جھانک لیتی ہیں، جو جنت میں بھی جھانک لیتی ہیں، جو سینے میں ایمان کو بھی جھانک لیتی ہیں، جو عرش کے نور پہ بھی جھانک لیتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر ایک قوت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اولیاء کی قوت سماعت کی بات کی جائے، اور از روئے قرآن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سماعت کیسی عطا کی۔ ابھی وقت نہیں کہ اولیاء کی توجہ کی بات کی جائے کہ اللہ نے از روئے قرآن اللہ نے اپنے بندوں کو توجہ کی کیسی صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پکڑنے کی کیسی صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو رفتار کیسی عطا کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیکر کیسے عطا کیے، وجود کیسے عطا کیے، خیال کی قوت کیسے دی، اپنے بندوں کو ارادہ کیسا عطا کیا۔ از روئے قرآن مومن کے ارادے میں کبھی جھانکو، جس نے قرآن میں جھانکا اور ڈوب کے دیکھا مومن کی شان کیا ہے، اس سے پوچھو محمد اقبال سے کہ مومن کے ارادے کی قوت کیا ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ مومن کے ارادے کو تم کیا جانو، مومن کے ارادے کو اللہ نے کتنی قوت دی ہے۔
یہ فلسفیانہ مشگافی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے ایمان سینوں میں مستحکم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن میں غوطہ زنی نصیب فرمائے، قرآن کا صحیح فہم، قرآن کا صحیح ادراک نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو رفع فرمائے، حجابات کو اٹھا دے اور ہمیں قرآن مجید کے نور سے منور فرما دے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے کہ لوگوں آؤ، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے اندر کی دنیا کی بھی فکر کرو۔ اور یہ کس کا مقام ہے؟ یہ سرکار کے امتی کا مقام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا مقام ہے، اتباع کرنے والے کا مقام ہے۔ اور اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کی بینائی کا ایک نسخہ عطا کرتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کا ایک نسخہ عطا کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان آنکھوں کے ساتھ سینے کی آنکھ بھی روشن ہو جائے، دل کی آنکھ بھی روشن ہو جائے، اور تم بھی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر لو، جس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ یار یگانہ، اگر یار یگانہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اس وحدہ لا شریک کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ یار یگانہ ملسی تینو جے سردی بازی لائے ہوں۔ یار یگانہ کو تو پالے گا، حاصل کر لے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہش کو کچل دے، اپنے تکبر کے دعووں کو کچل دے، اپنے نخوت کے دعووں کو کچل دے، غیر اللہ کی پیروی کو ترک کر دے، رسول اللہ کی اتباع میں آ جا، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے سپرد کر دے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر دے، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے سپرد کر دے، اور وہ چاہ جو وہ چاہتا ہے۔ یہ سردی بازی لائے ہوں، اگر نفس کو قربان کر سکتا ہے تو جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر یہ منزل چاہتے ہو تو نفس کی خواہش کچھ لو، یہ منزل 2 قدم پہ ہے۔ اور پھر فرمایا یار یگانہ ملسی تینو جے سردی بازی لاویں ہو، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامے ہو۔ اس میں اللہ یعنی جو اللہ کا ذکر ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ مبارک کا جو خاص سوغات ہے کہ اگر چشم قلب کو روشن کرنا چاہتے ہو، چشم بصیرت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دل کے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اسم اللہ وچ ہو مستانہ، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مست کر دو، اللہ کی یاد میں مست کر دو، ہو صدا علائیں ہوں، اور ایسا مست ہو جا کہ تیرے اندر باہر سے ہو کی صدائیں نکلیں گی۔ نال تصور اسم اللہ دے، دمنو قید لگائے ہوں کہ آنکھوں میں تصور یار ہو، آنکھوں میں تصور یار ہو، آنکھوں میں محبوب کے اسم کا تصور ہو، نال تصور اسم اللہ دے، آنکھوں میں یہ تصور ہو، دامنوں قید لگائے ہوں، اور ادھر سانس بھی اس کا ذکر کر رہی ہو۔ سانس کیسے ذکر کرتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہونٹ بھی نہ ہلیں، آواز بھی نہ نکلے، زبان بھی نہ ہلے۔ جب ہونٹ، آواز، زبان بند ہوتے ہیں اور تو سانسوں سے ملا کے جب اندر سانس جائے تو پڑھ اللہ ہو، اور جب باہر سانس آئے تو پڑھ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب تو اپنی سانس کو اختیار میں لے آئے گا اور آنکھوں میں محبوب کا اس میں ذاتی ہوگا، اس وقت تیرے سینے کی آنکھ روشن ہو جائے گی، تیرے سینے پہ انوار کی بارش ہوگی، تیرے اندر وہ نور جگمگا اٹھے گا، اور بتدریج تو اس کی جانب سفر کرنے لگے گا۔
اس کی جانب جانے لگے گا، تیری بینائی روشن ہونے لگے گی۔ میرے بھائیوں، سادہ سی بات ہے، آپ سمارٹ فون دیکھتے ہیں، موبائل کی سکرین دیکھتے ہیں، کوئی برا حادثہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حادثات سے محفوظ رکھے، کوئی برا حادثہ دیکھیں آپ، 2 4 5 انسانی جانیں ایسے ریل کے سامنے ضائع ہو گئیں، وہ حادثہ ہو گیا، آپ ایسا حادثہ دیکھتے ہیں، اگر کسی میں ذرا سا بھی درد دل ہے، وہ حادثہ دیکھنے کے کئی گھنٹے تک، بلکہ کوئی دل والا انسان ہے تو کئی دنوں تک وہ اس ہیبت کو محسوس کرتا رہتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ وہ برائی جو ہے، وہ حادثہ جو ہے، وہ آفت جو ہے، تاثیر اس کے وجود پہ چھوڑتی ہے۔ میرے دوستو، میرے دلدارو، اگر ایک حادثہ دیکھنا دل پہ، نفسیات پہ اس قدر تاثیر وارد کر سکتا ہے، اللہ کا نام دیکھنا دل میں نور کو وارد نہیں کرتا؟ اس لیے اللہ کے اسم ذات سے جن کی مشق وابستہ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے حجابات کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ یار یگانہ ملسی تینوں یہ سردی بازی لائے ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں، ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام صدائے ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب اسی دعوت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، اور پورے ملک میں اسی دعوت کو آپ فروغ دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، اپنے سینوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کر لو، اپنے سینوں کو اللہ کے نور سے روشن کر لو، اپنے سینوں کو اللہ کی محبت سے روشن کر لو، اپنے سینوں کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے، حضور کی محبت سے، حضور کی اطاعت سے، حضور کی اتباع سے روشن کر لو۔ اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہمارے لیے بقا کا راستہ ہے۔ اصلاحی جماعت اسی دعوت کے ساتھ آتی ہے کہ لوگوں آؤ، اپنے اندر کی آنکھ کو بیدار کر لو، اپنے اندر کی آنکھ کو روشن کر لو، اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جن کی سماعت میں اپنا نور عطا کرتا ہے، جن کی بصارت میں اپنا نور عطا کرتا ہے، جن کے ارادے اور خیال میں اپنا نور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔